نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر مال کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر اس خرچ کیے ہوئے مال کو ضائع نہیں کرتے، منم ولا اذا، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت کے دن نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہمیں خواتین و حضرات چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر وسعت عطا فرمائی ہے، اگر استعداد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمائی ہوئی ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے لیے مال خرچ کر سکتے ہوں، تو ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام سے تجارتی قافلہ جو ہے، 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تجارتی سامان کا، غلے کا جو ہے، وہ شام کی طرف سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دیکھ کر مدینے کے سارے تاجر جمع ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ آپ لگائیے بولی اپنے سامان تجارت کی، غلے کی، گندم کی، ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی کیا دو گے؟ تو کہنے لگے کہ ہم دگنا کر کے لے لیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجار نے کہا، جو تاجر آئے تھے خریدنے کے لیے سامان تجارت، غلہ آئے تھے جو خریدنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم 1 گنا یا 2 گنا ہم آپ سے نفع میں خرید لیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ یہ کم ہے، مجھے تو ریٹ زیادہ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کو تاجر کہنے لگے کہ چلو ہم جو ہے 5% آپ کو دے دیتے ہیں، 7% دے دیتے ہیں، چلو اگر یہ بھی کم ہے تو ہم 8% آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ریٹ لگ چکا ہے۔ تاجر کہنے لگے کہ مدینے کے تاجر سارے یہاں پر موجود ہیں اور سارے ہم جو ہے نا ریٹ لگا رہے ہیں کہ 1 پر 8% آپ کو نفع دے رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، کتنا لگا ہے اور کس نے لگایا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 10 گنا ریٹ لگ چکا ہے، میرے سامان تجارت کا خریدار میرا اللہ بن چکا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مدینے میں قحط سالی ہے، تو میں یہ سارے کا سارا سامان تجارت بمے اصل کے، بمے اونٹوں کے، یہ لدے ہوئے اونٹ غلے کے، یہ سارے کے سارے جو ہے مدینے کے لوگوں پر جو ہے میں صدقہ کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کو خواب آیا اور فرمانے لگے کہ خواب میں دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی کہ حضور جو ہے سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور سبز لباس زیب تن ہے، اور اسی طرح جو ہے گھوڑے کی سونے کی لگام ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آج کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آج
عثمان نے مدینے کے لوگوں پر جو مال تجارت، جو لدے ہوئے 1000 اونٹ غلے کے مدینے کے لوگوں پر جو صدقہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں عثمان کی اس سخاوت کو قبول فرما لیا ہے، اور اس خوشی میں کہ عثمان نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کے ساتھ عثمان غنی کا نکاح کیا ہے، تو آج عثمان کا ولیمہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، لہٰذا میں عثمان کے ولیمے بھی جا رہا ہوں۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی، یہ ہیں وہ شان، یہ ہیں وہ رفعتیں، یہ ہیں وہ بلندیاں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا فرمائی ہیں۔ تو چنانچہ خواتین و حضرات، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور کی اتباع میں، حضور کے صحابہ و خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور اہل البیت تمام حضرات کی اتباع میں رہتے ہوئے ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کریں، اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی خوشنودیاں حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم اعلیٰ درجے پر جو ہے برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔